اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی جان اور مال کی حفاظت فرمائے۔ تو معزز ناظرین، آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، آج کا وظیفہ آیات یونس کا وظیفہ ہے، یعنی دعائے یونس ہے۔ دعائے یونس کس کو کہا جاتا ہے؟ تو دعائے یونس وہ دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے اندھیروں سے اجالے کی طرف لوٹا دیا تھا۔ یعنی وہ اتنی گہرائیوں میں تھے، اتنی اندھیروں میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مشکل کو آسان فرما دیا تھا۔ انہوں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے، گہرا توکل کرتے ہوئے اور اس مصیبت پر صبر کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھا، آیت الکریمہ کو۔ تو آیت الکریمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اندھیروں سے نکال دیا۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، کیونکہ جب انسان اتنی گہرائیوں میں دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ اور یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب وہ اتنے بڑے پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں تھے، وہ گھبرائے نہیں، بلکہ ان کو اللہ پر اتنا توکل تھا، اور انہوں نے اس توکل کے ساتھ اس دعا کو پڑھا، اتنے یقین کے ساتھ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مشکل کو آسان کر دیا۔ تو یہاں پر ہمیں صبر کرنے کی بھی تلقین ملتی ہے ان کی اس زندگی سے، اس مصیبت سے، کہ جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں صبر کیا، صبر کے ساتھ اللہ پر توکل کیا، اس پریشانی کے وقت اگر وہ چاہتے تو اللہ پر توکل نہ کرتے بلکہ مایوس ہو جاتے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے تھے۔ ان کا توکل اتنا گہرا تھا کہ انہوں نے اپنے رب کو تنہائیوں میں پکارا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سنا اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی زندگی میں ہمارے اوپر کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو ہم نے سب سے پہلے اس پر صبر کرنا ہے۔ صبر کرنے کے بعد ہم نے اللہ پر توکل کر اس پریشانی سے نکلنے کا انتظار کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ تو انشاءاللہ پریشانی اور تکلیف کے وقت جو شخص آیتیں یعنی دعائے یونس پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی اور ہر تکلیف سے نجات دے دیں گے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان پر ایسی کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے، مثال کے طور پہ کسی کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا کوئی گرفتار ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی مشکل اور تکلیف میں پھنس جاتا ہے، یا کسی ایسے غم میں پھنس جاتا ہے جس سے اس کو نکلنے کا چھٹکارا نہیں ملتا۔ تو اس وقت کوئی بھی شخص اگر اس طریقے سے آیت الکریمہ پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مشکل سے نجات دے دیں گے۔ تو مشکل کا وقت ایسا ہوتا ہے جس میں انسان اپنے ہوش و حواس جو ہے وہ ایسے گم ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے جب بھی کبھی اس پر مشکل آئے، تکلیف آئے، تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس پر صبر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے بے شک وہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس دعائے یونس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ جس بھی پریشانی میں مبتلا ہوں، کسی بھی مصیبت میں، یا کسی کام کرنا چاہتے ہوں وہ تکمیل کو نہ پہنچتا ہو، یا بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہو، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہوں، کاروبار میں رکاوٹ ہو، یا کاروبار کھولنا چاہتے ہوں، نوکری کے حوالے سے پریشان ہوں، نوکری چاہتے ہوں، تو آپ نے اس طریقے سے وظیفہ کرنا ہے کہ کسی بھی زوال کے ٹائم نہیں بلکہ آپ نے کسی بھی وقت 2 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کریں، اور پھر اسی جگہ پر بیٹھ کر 313 مرتبہ آیت الکریمہ پڑھیں، آیت الکریمہ کا عمل کریں۔ آیت الکریمہ کیا ہے؟ بعض ہمارے بہن بھائی ایسے ہیں جن کو آیت الکریمہ کے بارے میں بالکل علم نہیں ہے۔ تو آیت الکریمہ یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور 3 مرتبہ آپ نے اول آخر درود ابراہیمی پڑھ کے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے دعائے یونس۔ تو دعائے یونس اتنا پاورفل عمل ہے، اتنا مجرب عمل ہے،
اس عمل کے ذریعے انسان جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ تو یہاں پر سب سے بڑا سبق جو ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے کہ ہمیں اللہ پر توکل کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ تو جب ماں اپنے ایک بچے کو مصیبت اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو کیا وہ ہستی، وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، تو کیا وہ اپنے بندے کو تکلیف یا مصیبت میں دیکھ کر اس کو اسی حال میں چھوڑ دے گا یا اس پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر کوئی کبھی بوجھ ڈالے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا آپ کبھی بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوں تو آپ 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ دعائے یونس پڑھیں، اور اس کے بعد کیا کریں، صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ دعائے یونس پڑھیں، اور اس کے بعد سجدے میں جا کر دعا کرنی ہے۔ یہ شرط ہے کہ سجدے میں جا کر دعا کریں، کیونکہ سجدے میں انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ سجدے میں جانے کے بعد آپ جو دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول کریں گے۔ تو کیا ہے، یہ عمل آپ اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کسی پریشانی، مصیبت یا تکلیف سے نہیں نکل جاتے، یا آپ کسی سخت حاجت یا مراد کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں اور آپ کی جب تک وہ حاجت یا مراد پوری نہیں ہو جاتی تب تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ عمل بہت مجرب ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو کہ مچھلی کے پیٹ سے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس دعائے یونس یعنی اس عمل کے مطابق، اس عمل کے حساب سے، جب وہ اس عمل کے بدولت اللہ تعالیٰ ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، تو کیا ہم جو مشکلات میں گھیرے جائیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات سے نہیں نکالے گا؟ ضرور نکالے گا۔ بس اللہ پر توکل ہونا چاہیے انسان کو، اور دعا کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جب بھی انسان کو کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، سب سے پہلے اللہ پر رجوع کریں اور اس سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالے۔ تو آج کا عمل یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔